کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم اور آپ مل کر کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں بیت الاحزان، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 8 ہے، اور ہم آج صفحہ نمبر 105 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جہاں پر ہیڈنگ ہے واقعات ثقیفہ کی مزید تحقیق۔ واقعات ثقیفہ کی مزید تحقیق، اور اس میں سب ہیڈنگ ہے کہ اکثریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ تھی، یہ بھی ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں، لکھا ہے اہل سنت کے مشہور عالم ابن عبد البر عین بے دال الف لام بیرے عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب، ہجے کروں گی، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ہجے دیکھیے، الف لام الف سین تے یہ عین الف بے، الاستیعاب فی معرفت الف لام الف سواد ہے الف بے، الاصحاب میں رقم تراز ہیں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن ثقیفہ بنی ساعدہ سین الف عین دال ہے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت عمل میں آئی، لیکن عمومی بیعت وفات کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن وقوع پذیر ہوئی۔ البتہ سعد بن عبادہ اور خزرج خیز ریجیم، خزرج قبیلے کے ایک گروہ اور قریش کی ایک جمعیت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی مخالفت کی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بریکٹ میں لکھا ہے ان کے حوالے سے کہ بزرگ شیعہ عالم متوفی 413 ہجری، وہ کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ مہاجرین و انصار کے بہت سے افراد مسئلہ خلافت کے باہمی اختلاف کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور اسی اختلاف اور کشمکش کی وجہ سے بہت سے افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ سے بھی محروم رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس حال میں صبح کی کہ انہوں نے صدا دے کر کہا کہ ہائے یہ دن کتنا برا ہے، آج میرے والد جہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ عظیم عالم دین سید ابن طاؤس المتوفی 664، کتاب کشف المحجت، آئیے ہجے بھی کر دیتی ہوں، کاف شین فے الف لام میم ہے جیم، اور جیم کے اوپر تشدید ہے اور پھر ہے۔ اس میں وہ اپنے فرزند کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو عجیب ترین چیز میں نے عجیب ترین جی یہ لکھا ہے عجیب ترین چیز جو میں نے ملاحظہ کی ہے، اور جسے طبری توئے بے رے چھوٹی طبری نے اپنے تاریخ میں منتقل کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کو رحلت فرمائی اور بدھ کے دن یا رات کے وقت ان کی تدفین ہوئی، یعنی 3 دن تک جنازہ مبارک گھر میں رکھا رہا۔ ایک اور روایت میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آن حضرت کا جنازہ 3 دن تک گھر میں رکھا رہا، بعد میں دفن ہوا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ سید ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا، آئیے مزید جو لکھا وہ بھی، یہاں بریکٹ تو کلوز ہو گیا لیکن جو مزید لکھا وہ یہ ہے کہ ابراہیم ثقفی نے کتاب المعارفت کی جلد 4 میں بیان کیا۔ کتاب المعارفت کی ہجے ہے الف لام میم عین رے فے تے ہے میں کی جلد 4 میں بیان کیا ہے کہ بالتحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ 3 دن تک گھر میں رکھا رہا، بعد میں آپ کے جنازے کو دفن کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ حضرت ابو بکر کی خلافت اور بیعت میں مصروف ہو گئے تھے۔ تیرے جد علی علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور نہ ہی یہ کر سکتے تھے کہ قوم کے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیں، اور وہ اس سے محفوظ نہ تھے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو دفن کر دیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ باہر نکالا جائے گا، اس بہانے کہ علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت دفن سے پہلے دفن کر دیا، یا اس بہانے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا گیا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو بستر علالت پر چھوڑ دیا تھا اور رہبر متعین کرنے لگ گئے تھے، جبکہ امامت و قیادت کی اصل بنیاد تو نبوت و رسالت تھی، اور ان لوگوں کی اس جلدی کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ کہیں اقتدار اہل بیت کے پاس نہ چلا جائے۔ فرزند عزیز، خدا کی قسم مجھے ان صحابہ کی مروت و عقل اور مردانگی پر تعجب ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین احسانات کا اس شکل میں بدلہ دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کی جسارت کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند حضرت سید زید نے کیا ہی خوب جملہ کہا ہے کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تعلق کے حوالے سے کے بغیر حکومت حاصل کرنا ممکن ہوتی تو یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ہی سرے سے انکار کر دیتے۔ اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے سید ابن طاؤس مزید لکھتے ہیں کہ رحلت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں، اور خاص طور پر رحلت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر یہ حق تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر تمام مسلمان خاک پل کے ریت پر بیٹھتے اور مصیبت زدہ افراد جس طرح سے سیاہ لباس استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا لباس پہن کر اپنی سوگواری کی کیفیت کا اظہار کرتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن شدت غم سے کھانے پینے سے احتراز کرتے اور تمام مرد و زن مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوحہ خوانی کرتے اور گریہ وزاری کی آوازیں بلند کرتے، کیونکہ اس دن سے زیادہ مصیبت کا دن نہ پہلے آیا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ اچھا سامعین، اب یہاں پر نیا جو کہ نئی ہیڈنگ ہے وہ ہے ثقیفہ لکھا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ براء بیر الف حمزہ، براء بن عازب عین الف زیب، براء بن عازب صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے، آئیے ان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ پہلے حاشیے میں اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کے بارے میں پہلے لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے براء بن عازب کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا، الف واو سین سے تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابی تھے، اکثر غزوات میں شریک رہے، حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ 24 ہجری میں ان کی زیر قیادت رے فتح ہوا۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور مصعب میم سواد عین بے مصعب بن زبیر کے عہد حکومت میں ان کی وفات ہوئی۔ اسد الغابہ جلد اول میں 171۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا نا، اسد الغابہ جلد اول صفحہ نمبر 171، یہ حوالہ ہے۔ چلیے اب ہم نے یہ جان لیے، اب آگے پھر چلتے ہیں۔ ہیڈنگ شروع کی تھی ہم نے ثقیفہ کے حوالے سے، براء بن عازب صحابی پیغمبر کی نظر سے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید اور سلیم، سین پہ پیش ہے، لام یہ میم، سلیم بن قیس نے براء بن عازب سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ سے بنی ہاشم کے دوستوں اور خیر خواہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس خوف سے کہ کہیں منصب خلافت کسی دوسری جگہ نہ چلا جائے میں بڑا حیران و پریشان تھا، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو غسل و کفن کی تیاریوں میں دیکھتا، اور پھر وہاں سے دوڑ کر ثقیفہ جاتا اور وہاں جا کر دیکھتا کہ لوگ تعین یہ نون تعین خلیفہ میں مصروف ہیں۔ انصار مہاجرین پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے اور مہاجرین انصار پر مسلط ہونا چاہتے تھے۔ اسی مباحثے میں کافی وقت گزر گیا، جب مشاہیر قوم اور ابو بکر و عمر دکھائی نہ دیے، مشاہیر قوم اور ابو بکر و عمر دکھائی نہ دیے کہ اچانک میں نے سنا کہ تمام لوگ ثقیفے میں جمع ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے شخص پر نے پکار کر کہا کہ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔
اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ بن جراح کو ایک جماعت کے ساتھ دیکھا. انہوں نے صنعانی سواد نون عین الف نون چھوٹی ہے صنعانی لباس پہنے ہوئے تھے. اور لکھا ہے انہوں نے نہیں ہوگا، لکھا ہونا یہاں چاہیے کہ وہ صنعانی لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی ملتا اسے فریب دے کر خوشی و ناخوشی پکڑ کر لاتے اور اس کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور اس سے بیعت لے لیتے. یہ منظر دیکھ کر میری عقل جواب دے گئی اور پھر میں نے ڈھیروں غم لیے ہوئے خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں آیا اور یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے جنازے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن کے لیے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا تھا. میں نے زور سے دروازے پر دستک دی اور چیخ کر کہا کہ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے. یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ہمیشہ کے لیے خاک آلود ہو گئے، اب تم کبھی بھی اچھائی نہ پا سکو گے کیونکہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر توجہ نہ کی اور مقام رہبری سے انحراف کیا. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ بھی لکھا ہے بیعت بنی ہاشم. اس حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ علامہ طبرسی نے کتاب الاحتجاج اور ابن قتیبہ یا قتیبہ دینوری نے الامامت والسیاست میں نقل کیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو غمگین اور سوگوار چہرہ لیے ہوئے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. بنی ہاشم ان کے ارد گرد بیٹھ گئے اور زبیر بن عوام عین واو الف میم زبیر بن عوام بھی آپ کے قریب بیٹھ گئے. مسجد کے دوسرے کونے میں بنی امیہ حضرت عثمان کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے. ایک اور کونے میں بنی زہرہ زہرہ عبد الرحمن بن عوف عین واو فے کے گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے اور یوں مسجد میں اس وقت کئی حلقے بنے ہوئے تھے. اسی اثنا میں ابو بکر عمر اور ابو عبیدہ بن جراح جیم رے الف ہے بن جراح مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ تم علیحدہ علیحدہ گروہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو کیونکہ انصار اور دوسرے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے. یہ سنتے ہی عثمان اور عبد الرحمن اپنے ساتھیوں سمیت اٹھے اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی. حضرت علی علیہ السلام اور بنی ہاشم مسجد سے نکل کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہو گئے اور زبیر بھی ان کے ساتھ تھے. حضرت عمر ایک جماعت لے کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کرنے والے افراد تھے جن میں اسید الف سین یہ دال بن خزیر خے زواد یہ رے اور سلمہ سین لام میم ہے بن سلامہ سین لام الف میم ہے نمایاں تھے. جب یہ لوگ دروازے علی علیہ السلام پر آئے تو دیکھا وہاں بنی ہاشم جمع تھے. آنے والوں نے بنی ہاشم سے کہا لوگ ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، تم بھی ان کی بیعت کرو. یہ سن کر زبیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تلوار بلند کی. حضرت عمر نے کہا اس پر حملہ کرو اور اس کے شر سے محفوظ رکھو. سلمہ بن سلامہ دوڑ کر زبیر کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی. حضرت عمر نے سلمہ کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسے زمین پر اتنا مارا کہ وہ ٹوٹ گئی. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 48 اور تاریخ طبری. بس یہی حوالہ ہے یہاں پر. آگے چلتے ہیں. پھر اب یہاں پر لکھا ہے کہ بعد ازاں ان لوگوں نے بنی ہاشم کا محاصرہ کر لیا اور انہیں پکڑ کر مسجد میں حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ لوگ ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، تم بھی ان کی بیعت کر لو. خدا کی قسم اگر تم نے سرتابی کی تو تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی. جب بنی ہاشم نے حالات کی نزاکت ملاحظہ کی تو وہ ایک ایک کر کے ابو بکر کے پاس آئے اور ان کی بیعت کی. اب یہاں پر ہم آگے ہیں پیج 110 پہ. اب اگلی ہیڈنگ ہے خانہ علی علیہ السلام و بطول علیہ السلام پر یلغار. لکھا ہے علامہ طبرسی نے احتجاج میں عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے. اس نے کہا عمر بن خطاب نے اپنے دامن کو مضبوطی سے باندھا اور مدینے میں گھومنے لگے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ لوگ ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، تم لوگ بھی تیزی سے ابو بکر کی بیعت کرو. لوگ خوف زدہ ہو کر ابو بکر کی بیعت کرنے لگے. اچھا پھر اب لکھا ہے کہ حضرت عمر کو جب اطلاع ملتی کہ ایک گروہ اپنے گھروں میں چھپا ہوا ہے چنانچہ وہ اپنی جماعت کو لے کر ان پر یلغار کرتے اور انہیں بزور طاقت مسجد میں لے کر آتے اور ان سے حضرت
حضرت ابو بکر کی بیعت لیتے۔ کئی روز تک یہی حالات رہے۔ پھر عمر ایک بڑی جماعت لے کر حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ گھر سے نکل کر ابو بکر کی بیعت کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ عمر نے لکڑیاں اور آگ لانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، یا تو یہ لوگ گھر سے باہر نکلیں گے یا میں اس گھر کو اس کے مکینوں سمیت جلا دوں گا۔ اور حوالہ ہے یہاں پر کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 48 تاریخ طبری۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ بعض حاضرین نے عمر سے کہا کہ اس گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے نواسے حسن و حسین علیہم السلام اور آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایسا کام کروں گا کہ میرا مقصد انہیں ڈرانا ہے یا جلانا نہیں؟ ڈرانا ہے، جلانا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ میرا گھر سے باہر آنا ممکن نہیں، کیونکہ میں قرآن مجید کو جمع کرنے میں مصروف ہوں، جبکہ تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے اور تم دنیا سے دل لگا چکے ہو۔ میں قسم کھا چکا ہوں جب تک قرآن مجید جمع نہ کر لوں گا اس وقت تک نہ تو گھر سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی اپنے کاندھوں پر عبا ڈالوں گا۔ اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں اور دروازے کی اوٹ کے قریب کھڑی ہوئیں اور لوگوں سے کہا، میں نے تم جیسی بے وفا قوم نہیں دیکھی۔ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو چھوڑ دیا اور اپنے معاملات خود ہی حل کر لیے، اور تم نے ہم سے مشورہ تک نہ کیا، اور تم نے ہمارے حق کو فراموش کر دیا ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ گویا تمہیں روز عید غدیر کے واقعے کا علم تک نہیں ہے۔ خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن علی علیہ السلام کی ولایت اور دوستی کا لوگوں سے عہد لیا تھا تاکہ خلافت کے متعلق تمہاری امید کو ختم کیا جا سکے، لیکن تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہاں پر یہ پیج نمبر 111 پر ہم نے یہ خانہ بطول و بطول علیہ السلام پر یلغار کے حوالے سے جو پڑھا وہ مکمل ہوا، اور اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہیڈنگ پہلے بتا دوں، بیعت علی علیہ السلام اور علماء اہل سنت۔ لکھا ہے ساتھ ہی کہ بیعت ابن قتیبہ یا قتیبہ قاف تے یہ بے ہے دینوری کی نظر میں۔ آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ لکھا ہے ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری کا شمار اہل سنت کے بڑے علماء میں سے کیا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کے دور میں انہوں نے زندگی بسر کی اور 322 ہجری میں وفات پائی۔ لکھا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے متعلق الامامت و سیاست میں یوں رقم تراز ہیں کہ پھر علی علیہ السلام کو ابو بکر کے پاس لے آئے، جبکہ علی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خلافت و امامت کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ تم نے خلافت اس بنیاد پر انصار سے حاصل کی ہے، اور انصار کے مقابلے میں تمہاری دلیل یہ تھی کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہو، پھر تم نے اس خلافت کو ہم اہل بیت علیہ السلام سے غصب کیا ہے۔ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ دلیل پیش نہ کی تھی کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے مقام رہبری کے حقدار ہو؟ اسی لیے انصار نے مقام رہبری و خلافت تمہارے سپرد کیا تھا اور اپنا دعویٰ واپس لے لیا تھا۔ اب میں تمہارے سامنے وہی دلیل پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے سامنے پیش کی تھی۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان سے زیادہ قرابت رکھتا ہوں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، ورنہ اس علم و آگاہی کی وجہ سے تم ظالموں میں سے قرار پاؤ گے۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمیں اس وقت تک نہ
کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑیں گے کہ جب تک تم ابو بکر کی بیعت نہ کرو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ناقہ خلافت کا دودھ اچھی طرح سے دوہ لے، اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔ آج ابو بکر کی خلافت کو مستحکم کر لے تاکہ کل وہ یہ حکومت تجھے لوٹائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، خدا کی قسم میں تیری بات قبول نہیں کروں گا اور اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں تمہیں اس پر مجبور نہیں کرتا۔ ابو عبیدہ بن جراح جیم رے الف ہے نے کہا کہ چچا کے فرزند، تم جوان ہو اور یہ تمہاری قوم کے بزرگ ہیں اور تمہیں معاملات کا ان کی طرح سے تجربہ نہیں ہے۔ میری نظر میں ابو بکر تمہاری نسبت اس مقام کے لیے زیادہ طاقتور ہیں اور ان میں قوت برداشت اور معاملہ فہمی تمہاری نسبت زیادہ ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ امر خلافت پر ان کا حق تسلیم کر لو۔ ہاں، اگر تم زندہ رہے اور خدا نے تمہیں طویل زندگی عطا کر دی تو پھر تم بھی اس فضیلت دین، علم اور قرابت رسول کی وجہ سے اس عہدے کے سب سے زیادہ مستحق قرار پاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گروہ مہاجرین، خدا سے ڈرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو عرب میں ان کے گھر سے مت نکالو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کو اپنے گھروں میں مت لے جاؤ، خاندان محمد کو ان کے مقام سے محروم نہ رکھو اور ان کے حق کو پامال نہ کرو۔ ہم پیج 114 پر آ گئے ہیں۔ گروہ مہاجرین، خدا کی قسم تمہارے درمیان مقام خلافت کے ہم ہی حقدار ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت پیغمبر ہیں اور امر خلافت کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے انصار سے نصرت طلبی، لکھا ہے ابن قتیبہ یا قتیبہ، قاف تے یہ بے ہے۔ ان واقعات کو تفصیلی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو رات کے وقت سواری پر بٹھا کر انصار کی مجالس میں لے جاتے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انصار سے اپنے شوہر کی مدد کا مطالبہ کرتی تھیں۔ وہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم اس شخص کی بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ علیہ السلام کے شوہر ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتے تو ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے اور ان کی رہبری کو قبول کر لیتے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ان کے گھر میں غسل و کفن کے بغیر چھوڑ کر اور انہیں دفن کیے بغیر تمہارے پاس آتا اور لوگوں سے حکومت کے لیے جھگڑے کرتا پھرتا؟ پھر حضرت فاطمہ فرماتی تھیں کہ ابو الحسن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین زیادہ ضروری تھی، لیکن مہاجرین و انصار نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13 اور جلد 11 صفحہ نمبر 14۔ آگے چلتے ہیں۔ ابن قتیبہ یا قتیبہ بیعت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ ابو بکر نے بیعت نہ کرنے والوں کی تلاشی کی تو انہیں علی علیہ السلام کے نزدیک پایا، عمر کو ان کے پاس بھیجا۔ عمر علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور آواز دے کر کہا کہ بیعت کے لیے باہر آؤ۔ ان لوگوں نے علی علیہ السلام کے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ آئیے سامعین، یہ پیج نمبر 115 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ عمر نے ان لوگوں نے علی علیہ السلام کے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے اختیار میں میری جان ہے، یا تو تم لوگ باہر آ جاؤ ورنہ میں اس مکان کو اس میں موجود افراد سمیت جلا دوں گا۔ حاضرین میں سے بعض نے عمر سے کہا کہ مگر اس گھر میں تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ عمر نے کہا کہ وہ ہے تو بے شک ہوتی رہے، نعوذ باللہ۔ اس دھمکی کی وجہ سے گھر میں پناہ گزین افراد کو مجبوراً باہر آنا پڑا اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی، مگر علی علیہ السلام باہر نہ آئے کیونکہ ان کے متعلق گمان تھا کہ وہ قسم کھا چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک باہر نہ نکلیں گے جب تک کہ قرآن مجید کو جمع نہ کر لیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دروازے کی اوٹ میں آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے مہاجرین سے خطاب کر کے کہا کہ میں تم سے زیادہ وعدہ خلاف قوم کو نہیں جانتی۔ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہمارے پاس رہنے دیا اور اپنے کام کے پیچھے چل پڑے
اور تم نے ہمارے بغیر ہی اپنے کام کی تکمیل کا اعلان کر دیا، ہمیں امر خلافت سے دور کر دیا، ہمارا حق پامال کیا اور اسے غصب کر لیا۔ جب عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یہ باتیں سنی تو ابو بکر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آیا تو اس شخص یعنی کہ حضرت علی کو، بریکٹ پہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کو، جو کہ بیعت کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے پاس کیوں طلب نہیں کرتا؟ ابو بکر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام قنفذ، قاف پہ بھی پیش ہے، قاف نون فے اور زال ہے اور فے پہ بھی پیش ہے، قنفذ سے کہا کہ تو علی علیہ السلام کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ قنفذ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ قنفذ نے کہا خلیفہ رسول آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کتنی جلدی رسول خدا پر جھوٹ تراش لینا ہے۔ اس بریکٹ پہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہنے لگ گئے۔ آئیے پیج نمبر 116 پہ آگے لکھا ہے قنفذ واپس آیا اور حضرت علی علیہ السلام کی گفتگو حضرت ابو بکر کو پہنچائی۔ حضرت علی علیہ السلام کی بات سن کر ابو بکر نے سخت گریہ کیا اور عمر نے دوبارہ ابو بکر سے کہا کہ اس اختلاف کرنے والے شخص کو مہلت نہ دے۔ ابو بکر نے قنفذ سے کہا کہ علی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر امیر المومنین آپ کو پاس بلاتے ہیں اور کہ آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ آ کر بیعت کریں۔ قنفذ آیا اور اس نے ابو بکر کا پیغام حضرت علی علیہ السلام کا پہنچایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ تعجب ہے، سبحان اللہ، کہ تعجب ہے، وہ اس مقام کا دعویٰ کرنے لگا ہے کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ قنفذ واپس آ گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے جواب سے انہیں مطلع کیا۔ یہ جواب سن کر ابو بکر بہت روئے۔ اب کی بار عمر اٹھے، ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور دروازہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر پہنچ گئے اور دستک دی۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی بات سنی تو انہوں نے بلند آواز سے اپنے والد سے کہا ابا جان، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد خطاب اور ابو قحافہ، قاف ہے الف ہے، قحافہ کے بیٹوں نے ہم پر کیسے ظلم کیے ہیں۔ جب عمر کے ساتھیوں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھی مغموم ہوئے اور رونے لگے، اور وہ اتنا روئے کہ شدت گریہ سے ان کے دل پھٹنے کے قریب ہو گئے اور ان کے جگر میں سوراخ سا ہونے لگا۔ لیکن عمر چند افراد سمیت در بطول پر کھڑے رہے۔ انہوں نے علی علیہ السلام کو باہر نکالا کیا اور انہیں ابو بکر کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم نے بیعت نہ کی تو ہم تمہاری گردن اتار دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ایک بندہ خدا اور برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل قرار پاؤ گے۔ عمر نے کہا کہ بندہ خدا کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہم تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی نہیں مانتے۔ اس دوران ابو بکر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ عمر نے ان سے کہا علی علیہ السلام کو بیعت کا حکم نہیں دو گے؟ ہم آگے ہیں پیج 117 پہ، بیعت کا حکم نہیں دو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ جب تک علی علیہ السلام کے گھر میں فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں میں ان پر کوئی جبر نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آئے اور رو کر غمگین آواز میں کہا کہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کو پڑھا، آیت نمبر 150، پھر لکھا ہے ماں جائے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اور پھر لکھا ہے کہ ابو بکر کی سیدہ سے گفتگو، یہ ہیڈنگ آ گئی ہے اور یہاں پر اس گفتگو میں لکھا ہے کہ عمر نے ابو بکر سے کہا ہمیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے چلو، ہم نے اسے غضبناک کیا ہے۔ عمر اور ابو بکر دونوں مل کر دروازہ زہرا سلام اللہ علیہ پر گئے اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، پھر وہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے درمیان واسطہ بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے اجازت لے لی اور انہیں لے کر حضرت سیدہ کے پاس آئے، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے اپنا رخ موڑ لیا۔ انہوں نے سلام کیا، فاطمہ زہرا نے انہیں سلام کا جواب نہ دیا۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت، خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں اور اب آپ مجھے میری بیٹی عائشہ سے زیادہ پیاری ہیں۔
اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 118 پہ لکھا ہے میری تو حسرت رہی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہتے، ان کی وفات کے دن میں مر جاتا اور ان کے بعد زندہ نہ رہتا، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے فضائل پہچان کر بھی آپ کو میراث سے محروم کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد کی حدیث تمہارے سامنے بیان کروں تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ دونوں نے کہا جی ہاں تسلیم کریں گے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں تم دونوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا تم نے رسول خدا کو یہ کہتے نہیں سنا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رضامندی میری رضامندی اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے؟ جس نے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ سن کر دونوں نے کہا جی ہاں ہم نے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خدا اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے اور راضی نہیں کیا، میں تم دونوں کو اپنے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم دونوں کے لیے شکایت کروں گی۔ ابو بکر نے کہا میں خدا کی ناراضگی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم آگئے پیج 119، خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ابو بکر اتنا روئے کہ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے بدن سے نکل جاتی۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں ہر نماز کے بعد تجھ پر بد دعا کروں گی۔ ابو بکر روتے ہوئے بطول سلام اللہ علیہ کے گھر سے نکلے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص رات کو اپنی بیوی کے پہلو میں آرام کرتا ہے اور ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کر سوتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ خوش ہے، لیکن تم نے مجھے ان مصائب میں پھنسا دیا ہے، مجھے تمہاری اس بیعت کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بیعت توڑ ڈالو۔ پھر لکھا ہے لوگوں نے کہا کہ اے جانشین پیغمبر تمہارے سوا خلافت کسی اور سے نہیں چل سکتی کیونکہ تم امور خلافت کو ہم سے بہتر جانتے ہو، اور اگر تم نے امور خلافت سے ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ کا دین تباہ ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے ابو بکر نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے دین کی رسی کمزور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو جو کچھ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سن کر آیا ہوں ایک رات بھی اس حالت میں بسر نہ کرتا کہ کسی مسلمان کے گلے میں میری بیعت کا قلادہ قاف لام الف دال ہے قلادہ موجود ہو۔ اس ابن قتیبہ نے لکھتے ہیں کہ جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ رہی حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کی، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کی وفات کے بعد 75 دن سے زیادہ زندہ نہ رہیں۔ اور سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہے ابن عبد ربا اندلسی کا قول، عین بیدال رے بے ہے، عبد ربا اور اندلسی الف نون دال لام سین چھوٹی ان کا قول ہے۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے احمد بن محمد قرطبی قاف رے توئے بے چھوٹی قرطبی مروانی میم رے واو الف نون چھوٹی مالکی، جو کہ ابن عبدربا اندلسی کے لقب سے مشہور تھا، متوفی 328 ہجری، اور وہ اہل تسنن تیز سین نون نون کے بزرگ علماء میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام العقد الفرید ہے، الف لام عین قاف دال الف لام فے رے یہ دال ہے، اور وہ بہت اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کی جلد 2 میں اس نے بیعت علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کی مخالفت مندرجہ ذیل افراد نے کی تھی۔ علی علیہ السلام، عباس رضی اللہ اور زبیر رضی اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں گھر سے نکالیں، اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ باہر آنے سے انکار کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ عمر اپنے ساتھ آگ لے کر گئے تاکہ خانہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جلا دیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کے سامنے آئیں اور اس سے فرمایا کہ فرزند خطاب تو اس لیے آیا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگا دے؟ عمر نے کہا جی ہاں، ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح سے آؤ اور بیعت کرو۔ علی علیہ السلام گھر سے نکلے اور ابو بکر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی بیعت کی، اور یہاں پر پھر اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پیج نمبر 120 پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس سے آگے
جو ہے مشہور مورخ مسعودی کی گفتگو اور چند شیعہ علماء کی گفتگو، اس کو ہم سب کو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. یہاں پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں، بس اگلا بٹن آن کیجئے اور نیکسٹ نشست میں پہنچ جائیے. فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ.